اینڈ ویلکم ٹو اردو زون 24۔ آج آپ کے لیے ایک نیا ناول شروع کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے عشق محرم۔ ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پازیٹیو فیڈ بیک ملنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پھر مزید دل کرتا ہے کہ آپ کی خدمت میں اچھے اچھے ناول پیش کیے جائیں۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے ایپیسوڈ 1 کی جانب۔ کتنی عمر میں تم نے فرغام سلطان کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا؟ میں اس کی دوسری جانب بیٹھا ایک خوبصورت مگر خطرناک گینگ ٹیم کا نوجوان جو اسے اپنی معنی خیز نظروں سے گھور رہا تھا، اس کی بات پر تھوڑا سا آگے ہوا۔ او ونڈرفل لیڈی، آپ نے کیا یاد دلا دی ہے۔ شاید میں اس وقت فرغام بے کے لیے کام کرتا تھا جب مجھے اپنا یہ حسین فیس بھی دھونا صحیح طرح سے نہیں آتا تھا۔ اس کی بات پر وہ شرارت سے آنکھیں کرتا ہوا کہنے لگا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ مت بھولو کہ تم اس وقت کہاں اور کس حال میں ہو۔ تمہاری ایک بے وقوفی تمہیں موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ وہ جانتی تھی سامنے بیٹھا شخص فرغام سلطان کا رائٹ ہینڈ ہے اور ایک نمبر کا شاطر اور شارپ مائنڈ کا مالک، اسی لیے تو سب اسے شارپ شوٹر کے نام سے جانتے تھے۔ ونڈرفل لیڈی، آپ پولیس والے اتنے آدم بیزار کیوں ہوتے ہیں؟ میں یہاں یہ سوچ کر آیا تھا کہ انجوائے کروں گا، بٹ یہاں آ کر تو میں بور ہو رہا ہوں۔ آپ تو ایک نمبر کی بد مزاج لگ رہی ہیں مجھے ڈارلنگ۔ اتنی بھی بد مزاجی اور آدم بیزاری ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا یہ خوبصورت چہرہ کسی دن مرجھا جائے گا اگر آپ اسی طرح بد مزاج رہیں تو۔ میری ماں نے میرے ساتھ کچھ پل انجوائے کر لیں، اب ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے خوش وقت ثابت ہو جاؤں۔ وہ بے باک انداز میں اس کے نازک سراپے کو دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے بولا تو اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرتی وہ سخت نظروں سے اسے گھور کر ایک دم سے اٹھی۔ لگتا ہے اب تمہارے ماتھے پر ہراسمنٹ کا بھی ٹیگ لگانا پڑے گا مسٹر فلرٹی باز۔ وہ اس کے پاس آ کر اسے سختی سے کالر سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگی، تو اس کے بے حد قریب آنے پر وہ شرارت سے اپنی ایک آنکھ کو ونک کرتا، اپنے دونوں ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹ کر اسے مزید اپنے نزدیک کرتا بے باکی سے اس کے رخساروں کو چھونے کی گستاخی کر بیٹھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو خبیث انسان، چھوڑو مجھے۔ وہ اسے ایک ہاتھ میں اس کے پاس لے جاتے ہوئے دیکھتی سخت غصے سے جیسے انگارے چباتی ہوئی بولی، ونڈرفل لیڈی، ابھی تو کہا تھا میں نے کہ میں یہاں صرف انجوائے کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس وقت بھی میں وہی کر رہا ہوں۔ گمبھیر آواز میں کہتا وہ اسے اچانک جھٹکے سے پیچھے میز کے اوپر گرا کر خود آگے بڑھنے لگا اور وہ اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی سخت آگ میں جلنے لگی اور خود کو کوسنے لگی کیونکہ اس وقت وہ اپنے گھر میں تھی اور اپنی ٹیم کو بنا بتائے وہ اس خطرناک شخص کو اپنے انڈر کر کے اس سے انویسٹیگیشن کر رہی تھی۔ خبردار جو ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تم نے، میں تمہارا سر اڑا دوں گی۔ اسے معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجا کر ہاتھ دائیں جانب بڑھاتے ہوئے دیکھ کر وہ محتاط ہو کر جلدی سے اپنا ریوالور نکال کر اس کے آگے کرتی گھرا کر کہنے لگی، ونڈرفل لیڈی، فی الحال میں کسی ہوشیاری کے موڈ میں نہیں ہوں، بس بوریت دور کرنے کے لیے 2 سوٹے لگانا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ میز پر رکھے سگریٹ کے ڈبے کو اٹھا کر شرارت سے ایک آنکھ ونک کرتا وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بکواس بند کرو، یہاں میرے گھر میں سگریٹ پینے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، سمجھے؟ اور تم جیسے جاہل اور بدتمیز انسانوں کے لیے میں نے دیوار پر نوٹ بھی لگایا ہے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ سگریٹ صحت کے لیے۔ وہ اسے ڈھیٹوں کی طرح سگریٹ لبوں سے لگا کر آنکھیں موند کر مزے سے کش لگاتے ہوئے دیکھتی غصے سے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، وہی لکھا ہوگا جو ہر جگہ لکھا ہوتا ہے مائی ونڈرفل لیڈی کہ سگریٹ پینا یہاں سخت منع ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہے، مگر ڈینجرس لیڈی، اس وقت تو مجھے تم میری صحت کے لیے مضر لگ رہی ہو۔ سگریٹ کی کش لگاتے ہوئے وہ اس کے آگے جھکا اور دھواں اس کے حسین چہرے پر چھوڑ کر معنی خیزی سے کہنے لگا، تو اس کی اس حرکت پر وہ سخت چتنوں سے اسے گھورنے لگی، ونڈرفل لیڈی، تمہیں کس بیوقوف نے اتنا بڑا آفیسر بنا دیا ہے؟ چی 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 چی، افسوس، ایک بہادر پولیس لیڈی ایک سڑک چھاپ غنڈے سے ڈر گئی؟ وہ اس کے آگے رکھے سگریٹ کو اٹھا کر بولا جو کچھ دیر پہلے ہی اسے گرفتار کرتے ہوئے اس نے اس کی تلاشی کے وقت لیا تھا۔ او تم اس سڑک چھاپ گنڈے، وہ اسے غصے سے گھورتی ہوئی بولی، ونڈرفل لیڈی، شکر کرو اس وقت میں صرف ایک سڑک چھاپ گنڈے کا کردار ادا کر رہا ہوں، اگر میں شارپ شوٹر کے روپ میں آ گیا نا تو آپ فرش پر گری ہوتی اور یہاں بالکل بالکل یہاں ایک
गोल सुराख होता। वो मेज़ पर कोनियों के बल बैठी उठने की कोशिश कर रही थी कि उसे अपने दाएं और बाएं जानिब हाथ रखकर अपने ऊपर झुकता हुआ देख वो सचपटाकर वापस नीचे गिरी। तो वो अपनी उंगली उसकी पेशानी के बीच में रखकर मानी खेजी से बोला, ये धमकियाँ किसी और को देना, मैं ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं। सीधे तरीके से बता दो तुम्हारा बॉस इस वक्त कहाँ छुपा है, वरना। वो उसकी उंगली को अपनी पेशानी से हटाकर सख्ती से मरोड़ती हुई पूछने लगी। तो वो इस हमले पर तंजिया मुस्कुराया, फिर एक ही झटके में उस मेज़ पर गिरा कर वो उसके ऊपर झुका। वंडरफुल लेडी, जैसे तुम सरकार की वफादार हो उसी तरह मैं अपने बे का वफादार हूँ। तुमने अगर मुझे मार भी दिया ना, तो मैं तब भी तुम्हें अपने बे का पता नहीं बताऊंगा। उसके हाथों को सख्ती से अपने एक ही हाथ में पकड़कर वो अपने पैंट की जेब से इंजेक्शन निकालकर संजीदगी से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। उसके हाथों में इंजेक्शन देखकर वो गुस्से से हाथ पैर मारती हुई चीखने लगी, मगर वो अपने असल रूप में आ चुका था, शार्प शूटर के रूप में। वो एक जालिम डेविल था। उसे किसी मासूम इंसान, किसी जानवर, किसी औरत, किसी बच्चे पर रहम करना नहीं आता था। तो भला वो एक खूबसूरत लेडी ऑफिसर पर कैसे रहम कर सकता था। वो बेदर्दी से इंजेक्शन उसके कंधे पर मारकर पीछे हटा, तो उसके पीछे हटते ही वो अपनी आंखों को भारी होता हुआ महसूस करने लगी। फिर देखते ही देखते वो होश की दुनिया से बेबहरा हो गई। उसे 5 आदमियों ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो फरगाम सुल्तान का एक ताकतवर आदमी था। उसे हैंडल करना सिर्फ फरगाम सुल्तान को आता था, और इस वक्त उसे मुश्किल से वो 5 आदमी संभाल रहे थे, जो उनकी गिरफ्त से निकलने के लिए खुद को छुड़वा रहा था। केवान कारदान, तुम एक लड़की से हार कर बेशर्मों की तरह यहाँ मरने के लिए क्यों आए हो? बताओ, अब मैं तुम्हें क्या सजा दूँ? सामने 3 पीस सूट में मलबूस खड़ा शख्स अपना कोट निकाल कर पीछे खड़े आदमी को पकड़ाकर अपने कफलिंग्स खोलते हुए सर लहजे में पूछने लगा, सुल्तान बे, वो लड़की मामूली लड़की नहीं है, वो एक ऑफिसर है। आप कैसे अपने मुंह बोले भाई को सज़ा दे सकते हैं? कीवान कारदार ने दर्द की परवाह किए बगैर चिल्लाते हुए कहा, तो मेरे अगर सगे भाई भी होते ना, तब भी मैं तुम्हें सज़ा देने से नहीं घबराता। केवान कारदार। वो उसके करीब पहुंचकर उसे गर्दन से पकड़कर घुराया, तो उसके करीब आने पर वो 500 आदमी केवान कारदार को छोड़कर दूर हो गए थे, क्योंकि फरगाम सुल्तान द ब्लैक मून ईवल कीवान कारदाल को एक ही हाथ से हैंडल करना जानता था। उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी। अपने आदमी को संभालने के लिए वो खुद ही काफ़ी था। सच में आप एक ब्लैक मून ईवल हैं सुल्तान बे? कीवान कारदाल ने उसकी सुरमई दहशत तारी करती आंखों में आंखें गाड़ कर कहा, तुम जानते थे तो फिर क्यों एक लड़की के हाथों पकड़े गए? हाँ? उसकी शेरब को जोर से दबाते हुए वो खतरनाक लहजे में उससे पूछने लगा। मैंने कहा ना सुल्तान बे, वो लड़की एक ऑफिसर है, डरपोक और मासूम लड़की नहीं है, जिससे मैं डरा कर आराम से उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास लौट आता। वो एक सख्त मिजाज ऑफिसर है, इसीलिए मैं पकड़ा गया। लेकिन मैं आपका राइट हैंड हूँ, तो कैसे आपके बारे में उससे बताता? इसीलिए मौका मिलते ही मैंने उसे बेहोश कर दिया। लेकिन आप तो मुझे सज़ा दे रहे हैं, अपने मुंह बोले भाई को। सुल्तान बे, ये तो गलत है, प्लीज़ मुझे इन रस्सियों से आज़ाद करें। दीवान कारदार उसे सब कुछ बताकर आखिर में रस्सियों की जानिब इशारा करते हुए कहने लगा। तो उसकी बात सुनकर फरगाम सुल्तान ने उसके एक हाथ को सख्ती से पकड़ा और अपना दूसरा हाथ पीछे खड़े आदमी के सामने करके उसे इशारा करने लगा। वो समझकर तेज़ी से पीछे रखे हथियारों में से एक चाकू उठाकर उसके हाथ पर रखता पीछे वापस अपनी जगह पर जा खड़ा हुआ। फरगाम सुल्तान ने उस चाकू पर अपनी गिरफ्त सख्त की और बगौर कीवान कारदाल की जानिब देखा, जो हैरत से फटी आंखों से चाकू को देख रहा था। कीवान कारदाल, तुमने ये नज़रअंदाज करके गलती कर दी थी कि वो ऑफिसर एक औरत थी। तुम उसे आसानी से मार सकते थे, लेकिन तुमने उस पर रहम किया। अगर तुमने रहम नहीं किया होता ना, तो शायद आज तुम अपनी एक उंगली को ना गवाते। बेदर्दी से उसकी छोटी उंगली को काटते हुए वो बेरहम लहजे में कहता, उसकी कटी उंगली को दूर उछालता हुआ चाकू नीचे फेंक कर पीछे मुड़ा और अपने मुंह बोले भाई की चीखों की परवाह किए बिना सामने हथियारों के पास रखे अपने स्याह दस्ताने उठाकर अपनी दहशत वहां छोड़कर निकलता चला गया। सुल्तान बे, तुम सच में एक ईवल हो, तुम्हारे दिल में किसी के लिए रहम नहीं है, ये मैं आज अच्छे से जान गया हूँ। लेकिन मेरी फिर भी एक दुआ है कि तुम्हें जल्द एक ऐसी औरत से इश्क हो जाए जो तुम्हें बदल कर रख दे। कीवान कारदाल को जब उन 5 आदमियों ने खोला,
تو وہ نیچے گر کر اپنی کٹی انگلی کو دیکھتا، ضبط سے اپنے درد کو چھپا کر اپنے دل میں کہتا، آخر میں دعا کرنے لگا جو شاید جلد پوری ہونے جا رہی تھی۔ اس ڈیول کو ایک ایسی لڑکی سے عشق ہونے والا تھا جو ایک نازک اندام سی معصوم سی لڑکی تھی۔ روہین میم، آپ گھبرا رہی ہیں؟ آئینے میں نظر آتے حسین شہزادی کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر بالوں پر کنگھی کرتے ہاتھ رک گئے۔ تبھی اس شہزادی کی آنکھیں اوپر اٹھیں اور آئینے میں اپنے پیچھے کھڑی کنیز پر جا کر رکی، جو پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نینی، کیا وہ سچ میں آ رہی ہے؟ اس کی بھوری آنکھوں میں چھپا ڈر پیچھے کھڑی اس کی کنیز صاف محسوس کر سکتی تھی۔ جی روہین میم، وہ آج شام لندن کی فلائٹ سے سیدھا ترکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس آ رہی ہیں۔ اس کی کنیز نے واپسی سے اس کی سنہری زلفوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر اس نے ڈر کر اپنے گلابی ہونٹوں کو بیچا۔ نینی، آج بابا جان بہت خوش ہوں گے نا اس کے آنے کی خوشی میں؟ وہ پیچھے مڑ کر اپنی کنیز کے ہاتھ تھام کر تکلیف سے پوچھنے لگی۔ روہین میم، آپ یہ سب مت سوچیں، آپ بس اپنے آنے والے وقت کو سوچیں۔ کل آپ کا کالج میں پہلا دن ہے نا، تو آپ اس بارے میں سوچیں۔ نینی کی بات پر وہ اٹھی اور اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی اچانک سے مسکرانے لگی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ نینی اسے کتنا چاہتی ہے۔ اگر وہ اسی طرح پریشان رہی تو اسے دکھ ہوگا، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ بھلے اس گھر میں وہ ایک شہزادی کی سی زندگی گزار رہی تھی، مگر حقیقت میں اس گھر کی شہزادی تو صرف وہ تھی جو آج پورے 4 سال بعد واپس آ رہی تھی۔ نینی، آپ پلیز ماما کو مت بتائیے گا کہ میں رو رہی تھی، ورنہ وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر بابا سے لڑنے آ جائیں گی۔ آپ جانتی ہیں نا وہ کتنا چاہتی ہیں مجھے۔ وہ آئینے کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی، تو نینی اس کی بات پر مسکرانے لگی۔ تبھی بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا فون چیخ اٹھا۔ ہیلو، واٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او اوکے، میں ابھی آتی ہوں، آپ پلیز اس کا دھیان رکھیں، میں وہاں پہنچتی ہوں۔ نینی کے فون تھامنے پر وہ فون کان سے لگا کر دوسری طرف موجود شخص کی باتیں سن کر حیرت کے عالم میں چیخ اٹھی۔ نینی، آپ جا کر ڈرائیور سے کار نکالنے کا بولیں، مجھے کہیں ارجنٹ جانا ہے۔ وہ چہرے پر سخت پریشانی لائے اور آنکھوں میں ڈر لیے نینی سے بولی۔ روہین میم، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بھی رات کے 2 بجے؟ اگر فرقان صاحب کو پتہ چلا تو وہ غصہ کریں گے۔ نینی اس کے رات کے 2 بجے باہر نکلنے پر سخت پریشان ہو گئی تھی۔ نینی، مجھے جانا ہوگا، ورنہ وہ بابا کو میرے خلاف ورغلائے گی۔ اگر میں آج اس کے پاس نہیں گئی تو؟ آپ فکر مت کریں، میں جلد لوٹ کر آ جاؤں گی۔ وہ انہیں کہہ کر تیزی سے روم سے باہر نکل گئی۔ پیچھے نینی اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ نہیں رکی اور اس محل نما گھر سے باہر نکل کر اپنی کار کی جانب بڑھ گئی۔ واہ سلطان بے، کیا شراب ہے! جب بھی میں تمہیں بلاتا ہوں تم کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہو۔ آج یہ جام لا کر تم نے تو اس دنیا کی باتوں پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ یہ ترکی کے ایک عالی شان ہوٹل کے VIP روم کا منظر تھا۔ ڈنر ٹیبل پر 10 کے قریب آدمی بیٹھے تھے اور ان میں صرف وہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ سیاہ 3 پیس میں مربوط ہمیشہ کی طرح چہرہ ماسک سے ڈھکے ہوئے تھا۔ اس کی صرف بڑی بڑی خمدار پلکوں والی خوابناک آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ دائیں آنکھ کے نیچے ایک گہرا کٹ تھا جو اس کی خوبصورتی کو چھپا کر اس کی دہشت کو اجاگر کر رہا تھا۔ فرید صاحب، سلطان بے کیوں دنیا کو تھپڑ ماریں گے؟ آپ بھی نا بہت مزاق کرتے ہیں۔ برا سلطان بے دنیا کو صرف تھپڑ کیوں ماریں گے؟ وہ تو دنیا کو آگ بھی لگا سکتے ہیں۔ ان کی دہشت سے شاید اب تک انجان ہیں آپ۔ اس کا رائٹ ہینڈ شارپ شوٹر جو اس کے پیچھے کھڑا تھا، وہ غصے سے سامنے بیٹھے فرید الماس کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ بس یکدم سے روم کی فضا میں ایک دہشت طاری کرتی آواز گونجی تو شارپ شوٹر خاموش ہو گیا اور ہاتھ باندھ کر اس کے آگے جا کھڑا ہوا۔ ہم جس کام کے لیے یہاں آئے تھے وہ کرو، یہ بیکار کی باتیں بند کر دو، ورنہ میں کیا کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ سرمئی آنکھیں فرید الماس کو گھور رہی تھیں، جن سے وہ سخت بے چین ہو کر پہلو بدلنے لگا۔ اوکے باس۔ اس کا رائٹ ہینڈ اس کے آگے سے ہٹا اور روم سے باہر نکلا۔ سلطان بے، یہ ڈنر پارٹی میں نے صلح کے لیے ارینج کی ہے، میں اب خون خرابہ نہیں چاہتا۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں یہ جنگ بند کر دینی چاہیے یا یوں ہی جاری رکھنی چاہیے؟ فرید الماس نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، جو مقابل کے ڈر کی وجہ سے بہہ رہا تھا۔ اتنی جلدی ڈر گئے تم فرغام سلطان کی دہشت سے؟ طنزیہ انداز میں کہتا وہ اپنے سیاہ دستانے نکالنے لگا۔ میں تم سے کیوں ڈروں گا؟
اور یہ تمہارے ہاتھوں پر خون کیوں لگا ہے؟ کیا تم ہر وقت اسی طرح قتل کر کے گھومتے ہو؟ جب فرید الماس کی نظریں اس کے سفید ہاتھوں پر لگے خون پر پڑی تو وہ دہشت کے مارے لرزتے ہوئے کرسی سے اٹھا اور ڈرتے ہوئے انگلی اس کے ہاتھوں کی طرف کر کے پوچھنے لگا، مجھے پسند ہے اس طرح گھومنا، پوچھو گے نہیں فرید الماس کہ یہ کس کا خون ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے وہ خطرناک لہجے میں پوچھنے لگا، کس کا؟ فرید الماس تو خون دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ یہ کس کا خون ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ لرزتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، کیوان کاردال، جانتے ہو نا یہ کس کا نام ہے فرید الماس؟ یہ نام سن کر فرید الماس حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شارپ شوٹر؟ فرید الماس کے منہ سے یہ نام نکلا تو ماسک کے پیچھے چھپے اس کے ہونٹ مسکرا دیے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں بھی وہ مسکراہٹ صاف فرید الماس کو نظر آئی۔ ہاں، میرا رائٹ ہینڈ شارپ شوٹر، یہ خون اسی کا ہے۔ فرید الماس کی گھرتی آنکھیں اب پراسرار انداز میں چمکنے لگیں اور قدم فرید الماس کے قریب تر ہونے لگے۔ فرید الماس اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ کر ڈر کر پیچھے کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، ہمارے باس کے پاس پہنچنے سے پہلے تمہیں، فرید الماس کے خاص بندے نے اٹھتے ہوئے لرزتے قدموں کو بمشکل اٹھاتے ہوئے اس تک پہنچ کر بیٹھی ہوئی آواز میں کہا، جبکہ باقی لوگ ڈر کی وجہ سے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے کیونکہ فرغام سلطان کی دہشت سب پر طاری ہو چکی تھی۔ بھلا وہ کیسے ہمت کرتے اس کے پاس جانے کی جو ایک چلتا پھرتا طوفان تھا؟ تو اب مجھے ایک معمولی سا 2 ٹکے کا کمزور گارڈ روکے گا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہتا تیزی سے آگے بڑھا اور نفرت سے اس کی آنکھ میں اس نے وہ نوکدار چاقو گھسا دیا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا، وہی چاقو جس سے اس نے کیوان کی انگلی کاٹی تھی۔ سلطان بے، نہیں، میرے قریب مت آؤ۔ فرید الماس کا آدمی نیچے گر کر بری طرح سے تڑپتا ہوا اپنے ضائع ہو چکے خون کو ابلتی آنکھ کے ساتھ مسل کر چیخنے لگا اور اس کے اس طرح مسلنے کی وجہ سے گرم خون آنسوں کی طرح اس کے گالوں پر گر رہا تھا۔ جب بھی فرید الماس سمیت دوسرے بندے اس کا انجام دیکھ کر اندر تک لرز چکے تھے۔ فرید الماس، لڑکیوں کی طرح رونا بند کرو، تم ایک مافیا ہو اور اس لائن میں مرنا تو ہر کسی کو پڑتا ہے۔ آج تم مر رہے ہو، کل کو ہو سکتا ہے میری موت بھی آ جائے۔ وہ چاقو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہتا نظریں اس پر ڈالے بغیر آگے بڑھنے لگا، سلطان بے، مجھے جانے دو۔ فرید الماس فرغام سلطان کے نزدیک آنے پر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بری طرح سے رو کر لرزتے ہوئے اس کے آگے اپنی موت کی بھیک مانگنے لگا۔ فرید الماس، تمہاری موت تمہیں مبارک، مگر اس ایول نے کیوان کاردار جیسے طاقتور گینگ کے خاص آدمی کو معاف نہیں کیا تھا، تو فرید الماس کس گنتی میں آتا تھا بھلا؟ اچانک سے اس نے چاقو فرید الماس کی شہرگ میں گھسایا تو فرید الماس کی گردن سے خون فوارے کی صورت میں اس کے ماسک سے ڈھکے چہرے پر آ گرا۔ جس شراب کا تم پوچھ رہے تھے اس کی قیمت تم یہ چکاؤ گے؟ فرید الماس، تمہیں بالکل بھی پتہ نہیں تھا اور تم جانتے ہو تمہارے لیے یہ شراب میں کہاں سے لایا تھا؟ وہ اسے نیچے گرا کر اذیت سے تڑپتا ہوا دیکھ کر پیچھے ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا پوچھنے لگا اور پھر اپنے خون آلود ہاتھوں سے اس چمکتے گلاس کو اٹھا کر بغور دیکھا جس میں کچھ دیر پہلے اس کی لائی شراب فرید الماس کے لیے ڈالی گئی تھی۔ یہ شراب جو دنیا میں ریڈ وائن کے نام سے مشہور ہے، تمہارے اسی جاسوس کے خون سے میں نے تمہارے لیے اور تمہارے ان آدمیوں کے لیے خاص بنوائی تھی جو تم لوگوں نے بڑے ہی آرام سے پی بھی لی۔ اس کے کہنے پر وہاں موجود فرید الماس کے آدمیوں کی حالت بری ہونے لگی۔ وہ سب اپنے معدوں کی عجیب ہلچل پر بری طرح سے کیا کرنے لگے اور یہ منظر دیکھ کر تو اچانک سے فرغام سلطان کی آنکھیں آگ اگلنے لگیں۔ آہا! روحین جو اپنی سوتیلی بہن کے دیے گئے روم نمبر کے اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر پوری قوت سے چیخ اٹھی۔ نہیں! روحین سفید فرش پر خون دیکھ کر صدمے کی حالت میں پیچھے کی طرف بڑھتی ہوئی اپنا سر نفی میں ہلاتی یہی کہہ رہی تھی، اللہ مجھ پر رحم کریں، مجھے اس ظالم قاتل سے بچائیں۔ روحین کی نظریں جب اس ظالم دیو پر جا کر ٹھہریں جس کے چہرے پر بھی خون لگا تھا، دونوں ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، یہ دیکھ کر تو وہ اور زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ تبھی وہ اللہ کا نام لے کر روم سے باہر بھاگی تو اپنے پیچھے ایک سرد آواز سن کر وہ اپنے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر کو شدت سے دوڑتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ کیوان کاردال! جب کیوان کاردال وہاں نہیں آیا تو وہ سپاٹ آنکھوں سے فرید الماس کے مردہ جسم کو دیکھ کر زور سے اس کے وجود کو لات مار کر غصے سے اس لڑکی کے پیچھے بھاگا۔
سلطان بے، آپ یہاں اس حالت میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ زخمی شیر درندے کی طرح پورے ہوٹل میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہوٹل کے تیسرے منزل پر کیوان کاردار کو دیکھ کر وہیں رک گیا، جو اسے خون میں رنگے دیکھ کر سخت پریشانی سے آگے بڑھا۔ وہ پاگل انسان کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اسی لیے اس حلیے میں باہر آیا تھا، لیکن کیوان کاردار ایک حساس شخص تھا، سو وہ اس کے لیے پریشان ہو گیا، کیونکہ اگر کوئی اسے اس حالت میں دیکھتا تو پولیس کو ضرور بلاتا، اور یہ فرغام سلطان کے لیے ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ ترکی کی پولیس اور فوج ویسے بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ اگر اس کی یہاں موجودگی کا انہیں پتہ چل جاتا تو ہو سکتا تھا وہ آج ہی اسے جان سے مار ڈالتی۔ کیوان کاردال، کہاں مر گئے تھے تم؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر اس کی وہی زخمی حصہ سختی سے پکڑ کر دباتے ہوئے خشک لہجے میں پوچھنے لگا۔ تو اپنی کٹی ہوئی انگلی پر تکلیف محسوس کرتا بری طرح سے تلملا اٹھا۔ سلطان بے، میں یہی تھا، کہیں نہیں گیا تھا، وہ درد سے چلا کر کہنے لگا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اس روم کی CCTV فوٹیج چاہیے، کیوان کاردال۔ وہ دانتوں کو کچکچا کر اسے اپنی سرمئی آنکھوں میں غصہ سمجھ گھورتے ہوئے اس کی انگلی کو آخری بار زور سے دباتے ہوئے چھوڑ کر کہتا، اسے پیچھے دھکیل کر خود بھی پیچھے ہٹا۔ سلطان بے، وہ کیوں؟ کیا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے؟ کیوان کاردال اپنے زخمی حصے کو آزاد دیکھ کر ضبط کی گہری سانس خارج کرتا اسے دیکھنے لگا، جو اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجھے CCTV فوٹیج لا کر دو۔ اگر زبان کٹوانے کا بھی شوق ہو رہا ہے تو بتا دو مجھے، میں ابھی یہ کام کر لیتا ہوں، ویسے بھی ابھی میری خونی بھوک نہیں مٹی ہے۔ اچانک سے چاقو اس کی گردن پر رکھ کر وہ خطرناک لہجے میں اسے دھمکاتا ہوا مزید قریب ہوا، تو وہ اس کی بات پر خود کو اس کی گرفت سے نکال کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر الٹے قدموں سے سر نفی میں ہلا کر وہاں سے جانے لگا۔ مزید ایک ساتھ کے لیے چینل کو وزٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔